نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتا دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے ایمان لایا لیکن ایمان کی حقیقت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ایمان لانے والا جب دین کی حقیقت کی طرف دھیان دیتا ہے تو یہ دین کی تعلیم اور تزکیے کا حصول ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ یہ دین کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان تو لاتا ہے لیکن دینی تعلیم نہیں حاصل کرتا، اپنی سمجھ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر ڈھاتا ہے اور لایا ایمان ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہی بتائیں؟ وہی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتائی ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ حکم وحی کی تعلیم بتائیں؟ یہ تعلیم بتانے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، اور یہی وہ بات ہے ایمان لانے والے کو چاہیے کہ حکم وحی کو جانے اور حکم کی تعلیم سنت کو جانے۔ ایمان لانے والا اگر اللہ کو بلا دیتا ہے اور کل اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اتت کا آیاتنا فنسیتہا، کہ میرا حکم اور حکم کی تعلیم سنت تمہاری طرف آئی تھی۔ اے ایمان والو، ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسے بلا دیا اور آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ یہ وہ منافق ہیں جو جہنم کی عطا گرائیوں میں ایمان لانے کی وجہ سے نفاق میں رہ گئے ہوں گے، انہیں داخل کیا گیا۔ کافر مشرک تو ہے ہی کافر مشرک، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کی جا سکتی۔ مومن جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ تعلیم کا حاصل کرنا، یہ تزکیے کا حاصل کرنا اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، اتباع کرنے والا جو ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ محبت میں برکت ہے، اور جب تک اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا اسے کیا پتہ برکت کس چیز کا نام ہے۔ آئیے جانیں کہ برکت کیا ہے۔ جب کوئی کھانا کھانے لگتا ہے، پانی پینے لگتا ہے، کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جو مباح ہے وہ کرنے لگتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ اور جب کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو بسم اللہ سے
بسم اللہ نہ پڑھنے سے برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج تک مومن ایمان لانے والا برکت پتہ نہیں کس کو جانتا ہے، یہ تو وہی جانے جو جاننے والا ہے، پتہ نہیں کس کو وہ برکت جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں برکت بتائی ہے وہ فتابیونی کے اندر اللہ جب محبت کسی سے کرتا ہے تو یہ برکت ہے، یہ برکت والا ہے، یہ وہ ہے جس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اور جسے ایک اللہ کی محبت نہیں ملتی جو کہ فتابیونی کے اندر ہے، اسے برکت کیسے مل گئی؟ اب بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے تب برکت ہے، نماز کوئی پڑھتا ہے تب برکت ہے، روزہ کوئی رکھتا ہے تب برکت ہے، حج کوئی کرتا ہے تب برکت ہے۔ حلال کمانے والا جو ہے وہ جب حلال کماتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے بڑی برکت حاصل کی ہے، ڈالر کما کے لایا ہوں، جنتی بھی ہو گیا ہوں، اور ڈالر بھی اونچی منی جو ہے وہ کما کے گھر لے آیا ہوں۔ یہ تو مباح عمل ہے، یہ تو ایسی ہے جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ یہ عمل مباح کمانا بھی ہے، اگر نہیں کمائیں گے، اگر نہیں کھائیں گے، اگر نہیں پئیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ مسنون عمل جب ہوگا تب کمانے والے کو خرچ کرنے پر، خرچ کرنا مسنون عمل ہے، برکت عطا کی جائے گی، اب اس کی کمائی میں برکت ہے۔ اور اگر کما کے لاتا ہے، مباح عمل ہے اور حرام میں خرچ کر دیتا ہے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس نے تو خواہشوں پر اللہ کا رزق جو ہے خرچ کر دیا ہے، اللہ کو بلا دیا ہے۔ یہ کیسے توقع کرتا ہے، امید کرتا ہے کہ اللہ اسے یاد رکھے گا؟ جو اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ کب اس کی حالت بدلتا ہے؟ جو اللہ کو بلا دیتا ہے، اللہ کب اسے یاد رکھتا ہے؟ یہ تو ہم ہیں جسے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ تو ہم ہیں جسے برکت والا کام کرنا چاہیے، تب ہمیں برکت ہوگی۔ نہ ہم نے برکت کو جانا ہے جو کہ اللہ کی محبت کا حصول ہے۔ اگر سنت پر عمل کرتے تو اللہ کی محبت ہم سے ہوتی تو یہ برکت کا حصول ہوتا، نہ ہم نے اسے جانا ہے، اور نہ ہم نے برکت کے تسلسل کو جانا ہے کہ برکت کا تسلسل کس میں ہے۔ برکت کا تسلسل اس دن ٹوٹ جاتا ہے جس دن کوئی رزق حلال کماتا ہے اور اسے جب خرچ کرتا ہے تو حرام میں خرچ کر دیتا ہے۔ برکت کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے حرام میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ جب برکت کا تسلسل ٹوٹتا ہے تو اس میں دوسری بات جو ہے وہ نہیں ہم سمجھتے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، وہ انفرادی ہے۔ تسلسل جب ٹوٹتا ہے تو جیسے ہی کوئی رزق حلال اجتماعیت میں اس نے کمایا ہوتا ہے، آنکھ نے بھی کمایا ہوتا ہے، کان نے بھی کمایا ہوتا ہے، زبان نے بھی کمایا ہوتا ہے، میرے ظاہر نے بھی کمایا ہوتا ہے، میرے باطن نے بھی کمایا ہوتا ہے، میرے نفس نے بھی کمایا ہوتا ہے، میرے قلب نے بھی کمایا ہوتا ہے، میری روح نے بھی کمایا ہوتا ہے، میرے ایمان نے بھی کمایا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو میرے رزق کمانے میں شامل نہ ہو، سب نے مل کر کمایا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میری امی ابا بھی میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، میری قبیلہ، میری عزت بھی میرے ساتھ شامل ہوتی ہے، میرا کردار، میری شخصیت بھی میرے ساتھ شامل ہوتی ہے، گزری چیزیں بھی میرے ساتھ شامل ہوتی ہیں، اور موجودہ بھی میرے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ یہ اجتماعیت میں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ فتبعونی، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کما رہا ہوتا ہوں۔ اب مباح عمل کیا ہو گیا؟ مسنون عمل ہو گیا ہے، اتباع میں کما رہا ہوتا ہوں۔ جب میں اتباع میں کماتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت میں مجھے برکت عطا ہو رہی ہے۔ اور اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا کہ وجہ میں نبی رسول کی اتباع میں نہ کماتا تو اجتماعیت میں برکت عطا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اجتماعیت میں کسی کو برکت عطا ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے تو اب کھانا کھاتے اسے برکت عطا ہو رہی ہے، اور جب کھانا وہ پھر حرام میں کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے لیکن کسی کا کھانا ہوتا ہے، کسی کے کھانے پر ڈاکہ مارا ہوتا ہے، اب وہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے تو فتح بیونی کے اندر اجتماعیت والی برکت اس سے فارغ ہو گئی ہوتی ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں اجتماعیت والی برکت وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہاں کیا شروع ہو گیا؟ برکت نہیں بلکہ بے برکتی، نافرمانی، عذاب اللہ کا شروع ہو گیا۔ کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ لوگ اس برکت کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی برکتیں جانی ہوئی ہیں۔ درود پاک پڑھ لو برکت ہو جائے گی، بسم اللہ پڑھ لو برکت ہو جائے گی، پھر حرام میں کھانا شروع کر دو برکت ہو جائے گی۔ اپنی خواہش تک رک جاتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب خلافت پر فائز نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ ضرورت میں کھاتے اور پیتے تھے، خواہش میں نہیں کھاتے اور پیتے تھے، اور جب خلافت پر فائز ہو گئے بیت المال کی طرف سے ان کے لیے ضرورت میں وظیفہ مقرر کر دیا گیا، تب بھی وہ ضرورت میں کھاتے اور پیتے تھے، خواہش میں ہرگز نہیں کھاتے اور پیتے تھے۔ ایک دن گھر میں آپ نے ذکر کیا میٹھی ڈش کا، ضرورت ایک ڈش کی تھی، وہ پکا لی گئی تھی، اور عام ضرورت کی ڈشیں اس کی ضرورت کے لیے وظیفہ موجود تھا، وہ کھا پی رہے تھے۔ وہ ڈش مہنگی تھی، جیسے شادی بیاہ وغیرہ پر جب ایک ڈش تیار کی جاتی ہے، گھر میں پورے مہینے کا بجٹ 15,000 ہوتا ہے، اس کا ایک دن کا ہی بجٹ 20,000 ہوتا ہے۔ گھر والوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کی خواہش کے مطابق تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا۔ جیسے آج ایک ڈش کی ضرورت ہے، ایک ہی ڈش کی ضرورت ہے، زیادہ کی ہوتی نہیں ہے، پھر جو مہنگی پکتی ہے اسے پکانے کے لیے، مرغی ہے اسے پکانے کے لیے اپنی پہلے دن کی ڈش جو ہے اس میں سے کچھ بچا لیا جاتا ہے، اور دوسرے والے دن کی ڈش میں ڈال کے وہ کھا لی جاتی ہے۔ یہ عام روٹین ہے، گھر کے اندر ایسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑا تھوڑا بچا کے وہ میٹھی ڈش تیار کرنی۔ یہ کیسے آج ڈش؟ کہا حضور میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا ہے۔ فرمایا وہ بھی پھر ضرورت سے زیادہ ہوا نا، خواہش میں تو ہم کھاتے نہیں ہیں، اگر آپ نے کھانا ہی ہے، میٹھی ڈش تیار ہی کرنی ہے، تو پھر آپ ایسے کریں، ایک ڈش تیار جس طرح یہ ہوئی ہے اسی طرح وہ اپنی ضرورت میں سے ایک ڈش یہ تیار کر لیں، ڈش تو ہم نے ایک ہی کھانی ہے۔ خواہش میں نہیں ہم کھاتے، ہم ضرورت میں کھاتے ہیں۔ یہ خواہش میں کھانے والے، یہ خواہش میں کمانے والے، انہوں نے کبھی نہیں آ کے پوچھا ہوگا کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے اور ہم جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں۔ نہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کمانا مباح عمل ہے،
خرچ کرنا یہ مسنون عمل ہے. کمانے والا اگر کماتا ہے یہ تو کافر مشرک بھی کما رہا ہے. یہ اگر ڈالر گھر میں لا کے کہتا ہے کہ میں اونچی کمائی بھی لے آیا ہوں اور میں جنتی بھی ہو گیا ہوں، اور تیری اس وقت جنت کا پتہ چلے گا جب یہ کمایا ہوا تو حرام کے اندر ذرا بھی خرچ کر دے گا، تجھے پتہ چل جائے گا. یہ ہم نے جو دین اور ہم نے جو دین کی برکت جانی ہوئی ہے یہ تعلیم کے اندر نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے. یہ اللہ کا بندہ جب تعلیم دیتا ہے ذرا پوچھو تو صحیح نا اس سے جا کے کہ حضور یہ خواہش کیا تھی اور یہ ضرورت کیا تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا تھا. پھر جب وہ آپ کو بتائے گا تو آپ کے کان انشاءاللہ کھل نہ جائیں تو پتہ ہو جائے گا کہ ضرورت میں تو ڈش کھانا جائز ہے، ضرورت میں تو اللہ کا دیا اسے ضرورت میں خرچ کرنا جائز ہے. وہ علاج پر لاکھوں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، خواہش میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا. ضرورت میں تو لاکھوں خرچ کیے جا سکتے ہیں اور خواہش میں 1 دمڑی بھی نہیں خرچ کی جا سکتی. یہ حرام ہوتا ہے کہ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ اللہ پروردگار جو کہہ رہا ہے وہی ہوگا کہ جس نے اپنی خواہش کی نفی نہ کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خواہشوں میں مارا تعلیم حاصل نہ کرے، یہ خواہشوں میں پڑا تزکیہ حاصل نہ کرے اور اپنی سمجھ میں ہی دین پیش کرنا شروع کر دے. وہی بھی خود بتائے اور وہی کی تعلیم بھی خود دے. نہ تو نبی رسول ہے اور نہ تو اللہ ہے. یہ جس کام پر لگ گیا ہے اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی کہ بخشش کرنے والا تو خود ہی بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اتنی بڑی بڑی قسم خدا کی باتیں ہیں، بس ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے جس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ورنہ اللہ کا خوف ایسا ہم میں پیدا ہو جائے کبھی اللہ پروردگار کے خلاف نہ ہم کفر شرک کریں اور نہ کبھی نافرمانی کریں. نافرمانی کرنے سے اجتماعیت والی برکت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور شروع کیا ہو جاتا ہے؟ نافرمانی، عذاب شروع ہو جاتا ہے. برکت کدھر رہ گئی؟ فتبعونی تو سارا کچھ ہے. یہ سائیں جی ایسے ہی تو نہیں ایک زندگی گزر گئی ہے، یہ فتبعونی بتا بتا کے فتبعونی نہیں پورا ہوتا. پھر دوبارہ ہاں جی پھر دوبارہ الف جو بتاتے ہیں وہ بے بتا دیتے ہیں. ہم کدھر جائیں؟ ہمیں تو اللہ نے یہی کہا ہے لگے رہو. تمہیں بے روزگار نہیں میں دیکھنا چاہتا، روزگار دے دیا ہے تمہیں کیا؟ مالک کی مرضی ہے دیوار بنانے کے بعد پھر دوبارہ کہ اس کو ادھیڑو اور ادھیڑ کے دوبارہ بنا دو. ہم تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں سارے مجاہد اللہ کا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہی ہے ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. دیوار پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، پھر دیوار ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں حکم بچا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے نماز تو واقعی ان کی کسی کھاتے میں نہیں آتی. کالے کپڑے میں اسی طرح لپیٹ کر منہ پر مارنے والی اور لعنت دینے والی ہے جیسے تجھے لعنت میں نے دے دی ہے کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا تھا. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ ضعیف امت جو ہے میرا حکم مان کے کر رہی ہے، بس یہی ہے بات. ورنہ برکت کی باتیں، محبت کی باتیں، خواہش کی نفی کی باتیں، مسنون باتیں، وہ یہ ہم میں تب آئیں گی. یہ اللہ کی قربت، یہ اللہ کا مشاہدہ، یہ اللہ کے ساتھ نبی رسول کے ساتھ اپنے سائیں جی کے ساتھ ہم تب ہوں گے جب علم میں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ وجودی ساتھ نہیں ہے. ادھر بھی 2 2 4 ہوں اور جو 2 2 4 رکھنے والا ہے وہاں بھی 2 2 4 ہوں. جب ہم فیصلہ کریں تو 2 2 4 جی کتنے ہوتے ہیں؟ سارے 2 2 4 رکھنے والے کہیں جی 4 ہوتے ہیں. اکٹھے ہیں. علم میں اکٹھے ہونا ہے. علم تو تبھی آئے گا نا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اہل ہو جائیں گے. محبت تو تبھی آئے گی نا جب حکم کی تعلیم پر ہم عمل کریں گے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، نماز
کے آنے پر نماز پڑھیں گے، روزے کے آنے پر روزہ رکھیں گے، حج کے آنے پر حج کریں گے، زکوٰۃ کے آنے پر زکوٰۃ دیں گے، یہ عمل جو ہے یہ مسنون عمل جب بجا لائیں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کی محبت برکت ہے، اللہ کی محبت یہ برکت ہم نے اپنے ہاتھ سے خود ضائع کی۔ ہم نے یہی سمجھا ہے روٹی کھائیں جب تو بسم اللہ پڑھ لیں، جب کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھ لیں، جب دکان کھولیں تو بسم اللہ پڑھ لیں کہ ہماری برکت ہمیں مل جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب دکان پر ڈیلنگ کریں اور جب دکان کی آمدنی خرچ کریں تو حرام کے اندر کریں۔ لو جی کرو بات، ادھر کیا ہو گیا؟ ادھر اجتماعیت برکت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے حرام کرنے کی۔ اجتماعیت برکت جو اللہ ہماری اجتماعیت کو دے رہا ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور نئی برکت جو شروع ہوتی ہے وہ نافرمانی کا عذاب ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا ہے ان باتوں پر؟ اور خدارا ان باتوں کو جانو کہ ضرورت میں رزق خرچ کیا جاتا ہے۔ کمانا مباح عمل ہے، یہ ہر ایک کماتا ہے۔ اسے نہ سمجھو کہ یہ میں کما کر جو ڈالر لا رہا ہوں تو ڈالر بھی گھر میں آ گئے اور میں جنتی ہو کے بھی آ گیا، یہ اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ جب رزق کمانے لگنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر جب رزق کمانے لگنا ہے تو اس میں فاتبعونی، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رزق کمانا ہے۔ اب رزق کمانا بھی باعث برکت ہے، اور اس کے بعد جب اسے خرچ کرنا ہے تو اس وقت سنت مسنون میں خرچ کرنا ہے۔ اب جنتی جو ہے یہ جنتی ہو گیا ہے، پہلے جنت کا سامان گھر میں لے کے آ رہا ہے، اور جب تک جنت کا سامان خرچ نہیں کرے گا تو جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال سن لو، ایسے ہی ہے جیسے پہلے کمانا ہے اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، پہلے اللہ کمائی دے گا، کھانے پینے کے لیے رزق دے گا، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت دے گا، نماز دے گا، روزہ دے گا، حج دے گا، زکوٰۃ دے گا، ایمان دے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ دے گا۔ 5 چیزوں کا جو عمل ہے وہ کیا جائے گا، اور رزق کا جو عمل ہے فاتبعونی وہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا، حرام میں کوئی ذرا بھی ڈال دیتا ہے، خواہش میں ذرا بھی خرچ کر دیتا ہے، خواہش میں ذرا بھی کوئی عبادت کر ڈالتا ہے، یہ لعنتی ہو جاتا ہے، یہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اب سنیے، عبادت میں نماز دی گئی ہے، روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ دیا گیا ہے، یہ اللہ پاک کی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، اسے جان بوجھ کر قضا نہیں کیا جائے گا۔ رزق جو اللہ نے دیا ہے وہ خواہش میں خرچ نہیں کرنا، وہ خواہش میں نہیں کمانا۔ جب خواہش میں نہیں کمانا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی اتباع میں کمانا ہے، اور جب گھر لے کر آنا ہے تو اسے حلال میں خرچ کرنا ہے۔ حلال میں خرچ کیسے کیا جائے گا؟ فرض پر خرچ کیا جائے گا۔ ضرورت فرض پر عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی خواہش پر عمل کرتا ہے، فرض پر عمل نہیں کرتا، اس نے ضرورت میں کب خرچ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے ضرورت میں خرچ کیا تھا، خواہش میں خرچ نہیں کیا تھا۔ ضرورت میں خرچ جو ہوتا ہے وہ نماز پر کیا جاتا ہے، کہ نماز کی ضرورت سطر ڈھانپنا ہے، نماز کی ضرورت پانی کا ہونا ہے، نماز کی ضرورت کے لیے قیام کے لیے کھانا ہونا ہے، پینا ہونا ہے، بس جو ضرورت پوری کر جائے۔ اب کمانے والے نے جو رزق کمایا ہے کس پر خرچ کیا؟ فرض پر خرچ کیا، نماز پر خرچ ہوگا، روزے پر خرچ ہوگا، حج پر خرچ ہوگا، زکوٰۃ پر خرچ ہوگا، ایمان پر خرچ ہوگا، اور یہ ساری چیزوں کا قیام تو عام کرنے والی چیزوں پر خرچ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی کو خرچ کر کے دکھا۔ جو فرض پر خرچ نہیں ہوا وہ ضرورت پر کیسے خرچ ہوا ہے؟ وہ تو خواہش پر اس نے خرچ کر ڈالا۔ للہ رب العالمین، جب ہم نے عبادت کرنی ہے اس میں ذرا غیر کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جب عبادت میں فرائض پر خرچ کرنا ہے
اس کے علاوہ ذرا غیر پر خرچ نہیں کرنا. یہ باتیں کسی نے نہیں جانی. وہ کیا جانتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہے, میں نے جدھر چاہا ادھر خرچ کرنا. تیری مت ماری گئی ہے. اچھا بھلا مومن ہو کے ایمان اللہ نے تجھے دے دیا ہے, اور پھر ایمان ہو کے تو ہٹو مٹو کافر ہوتا ہے, بے ایمان ہوتا ہے. چھوڑ پڑا کس کام میں پڑ گیا ہے؟ یہ کام ہے شیطان اور اپنے نفس کی پیروی کرنا, اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کا فتح بھی ہونی, نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا. تو فائدے والا ہے, تو گھاٹے میں پڑ گیا ہے, اور گھاٹے والا جو ہے وہ اب فائدے میں آ گئے, وہ مسلمان مومن ہو گئے. ایسے تو نہ کرو, اپنی جان پر ہرگز ظلم نہ کرو. یہ 5 چیزیں ہیں جو فرض ہیں, ان پر خرچ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں کسی پر خرچ ہونا چاہیے. ان 5 چیزوں میں یہ عبادت ہے, اور اس کے بعد ان 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اپنے استاد ہیں اور استاد کے شاگرد ہیں, اپنے ماں باپ ہیں اور ماں باپ کی اولاد ہے, ان پر خرچ ہوگا. یہ اقربا ہیں. اقربا کو چھوڑ پر غیر اقربا پر خرچ کرتا ہے. تو سمجھتا یہ ہے کہ تو نے مال کمایا, تیرا مال ہے, تیرے باپ کا مال ہے. یہ اگر تیرے باپ کا مال ہے تو تجھے وراثت اللہ نے دی ہے, اور باپ کو مال جو دیا ہے مومن ہونے کے ناطے اللہ نے دیا ہے. یہ کسی کا مال نہیں ہے. یہ کس کا مال ہے جی؟ یہ اللہ پروردگار کا مال ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. جب یہ خرچ ہوگا اس وقت زیادہ احتیاط کرنا. جب یہ کمایا جائے گا تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے کمانا, مسنون طریقے سے کمانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ برکت دے گا. اس برکت کے اندر کیا ہوگا؟ جو کمیاں ہو جائیں گی وہ اللہ معاف کرے گا. جان بوجھ کے کمی نہ کرنا کہ برکت آ رہی ہے. اور جب اللہ مال دے دیں تو پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ اللہ کی راہ جو بتائی گئی ہیں, ایک عبادت میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, اور ایک اللہ کی راہ میں. وہ عبادت میں ایک اللہ کی راہ میں اللہ ہے, اللہ کا نبی ہے, نبی رسول کا نائب ہے, ماں باپ ہیں, ماں باپ کی اولاد اقربا ہیں, اور بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی یا اقربا میں آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں آج نے عرض کیا تھا کہ علیکم, تم پر یہ لازم ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. یہ ساری چیزیں ہم سے نکل گئی ہیں. پتہ نہیں ہم نے نیٹ سے جا کے جو دین لیا ہے, وہ نیٹ سے دین لینا اپنے سائیں جی سے لینا ہوتا ہے, وہ نیٹ سے دین لینا اپنے ماں باپ کی رضا لینا ہوتا ہے, وہ نیٹ سے دین لینا اور بیوی شور سے یہ تیرا لینا ہوتا ہے. وہ جی مفتی صاحب ہے, تو جو تیرا امام ہے, تیرا امی ابا ہے, وہ تیرا امی ابا تیرا استاد امام ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکری فرمانے والا یہ فرماتا ہے کہ اہل ذکر سے, تو اہل ذکر تو یہ لوگ ہیں. وہ دین ہمارا رل گیا, اللہ جانتا ہے. ہم نے دین کو نا اجاڑ دیا ہے. دین کو کیا اجاڑا؟ اپنے آپ کو اجاڑ لیا. پریشان ہو کے کہتے ہیں مر جائیں گے. او بھائی, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ بھی تو بتاؤ نا. دین کی تعلیم حاصل کرو, دین کی سمجھ نہ بتایا کرو. یہ مراد ہے دین سے, یہ مراد ہے. تو اپنی مراد اپنے گھر میں رکھ. تو مرید اپنے پیر کا بن کے رہ. ادھر نہ مراد بتا, ادھر نہ مرید بتا. ادھر اللہ کا حکم بتا اور حکم کی تعلیم سنت بتا کہ فتح اب یوں نہیں کہا گیا ہے. پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا ہے. اچھے بھلے ایمان اللہ نے بخش دیے ہیں, ایمان دے دیے ہیں, اور پھر ایمان رکھنے کے بعد بھی پھر اللہ سے یہ سننا چاہتے ہیں اتاتکا آیاتنا فنسیتہا, میری نشانیاں, میری آیتیں تیری طرف آئی تھی اور تو نے میری آیتوں کو بلا دیا. آج میں نے بھی تجھے بلا دیا ہے, اور آج میں تمہیں اندھا کر کے اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم اندھا پن لینے کے مستحق ہو. آنکھوں والے نہیں ہو سکتے کہ آج میرا دیدار ہونا ہے. میرا دیدار تو وہی کرے گا نا جو میرے دیدار کا طالب بن کے رہا تھا, جس نے اپنی ہر چیز, جان, مال, رزق, ہر ایک چیز کو کس پر خرچ کیا تھا؟ فرض پر خرچ کیا. فرض ہی تو ہے, اس کے علاوہ کیا ہے بتاؤ نا. اس کے علاوہ کیا؟ فرض چھوٹ گیا ایمان والے سے, ایمان بچے گا؟ ایمان تو فارغ ہو جائے گا. فرض ہی تو ہے ایمان والے کے لیے. فرض وہ چھوڑ دیتا ہے
اس کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے. اب وہ کافر مشرک بڑا کافر مشرک ہو گیا ہے، وہ تو کافر مشرک کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہو جائے تو فرض اسے مل جاتا ہے. وہ اسے ملا سارا کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پاگل ہو گیا. پاگل نہ ہو جاؤ، اپنے سائیں جی سے رابطے میں رہو. رابطہ کہے گا تعلیم حاصل کرنے کا، تزکیہ حاصل کرنے کا. ایک نظر جو ہے وہ اپنے استاد کی پڑھنی چاہیے، اپنی ماں باپ کی پڑھنی چاہیے. ایک نظر ان کی رضا کی جب پڑتی ہے، قسم خدا کی بندے کا وہ مقام اللہ کے حضور ہو جاتا ہے جو کبھی سوچ نہیں سکتا. اے مردہ دل زندہ نہ ہوئے، یہ ہم نہیں زندہ ہونے دیتے، ورنہ اسے موت آ ہی نہیں سکتی. کوشش کریں. اور بھی بڑی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ساری باتیں بیان ہوں گی، حجتیں ساری پوری ہوں گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ تو نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ تو نے ہمیں ہدایت کی تعلیم سنت نہیں دی. کوئی نہیں کہہ سکے گا. یہاں تک کسی کوئی ظاہری نہ بھی دینے والا پہنچے، اللہ پروردگار اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے. اللہ بتاتا ہے میرے بندے ضرورت یہ ہے اور خواہش یہ ہے. تو خواہش میں جب کھاتا ہے تو اپنا ٹائم ٹیبل تیرا ہوتا ہے، اپنا وقت ہوتا ہے، اپنی ساری سوچ ہوتی ہے، اپنی ساری فکر ہوتی ہے. خواہش میں تو چاہتا ہے ساری دنیا میری ڈاؤنڈی بن جائے، اور جب ضرورت ہوتی تو میرا حکم ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا، پتہ سارا ہی چلتا ہے. ہم نے فرق نہیں جانا، تمیز نہیں جانی، ادب نہیں جانا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بے ادبو، جب کوئی بے ادب ہو جاتا ہے اس کے سارے نیک اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں. اسے پتہ تک نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. شیطان کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اندر ہی اندر اللہ پروردگار کے علم میں ہو رہا تھا جو کچھ کرنا تھا، اللہ نے اسے نہیں پتہ ہو رہا تھا. اللہ سے برکت لو. دو برکتیں ہیں، ایک انفرادی برکت ہے، جب نماز پڑھنے لگو تو بسم اللہ ہے، روزہ رکھنے لگو تو بسم اللہ ہے، کھانا کھانے لگے ہو تو بسم اللہ ہے. یہ انفرادی برکت ہے جو میں پڑھتا ہوں، جو میں عمل بجا لاتا ہوں، اور وہ عمل مصنوع ہوتا ہے. یہ انفرادی برکت ہے. جیسے ہی میں انفرادی برکت چھوڑتا ہوں، پھر اجتماعیت والی برکت، اجتماعیت میں جو مجھے مل رہی ہوتی ہے، ہر ایک میری چیز لے رہی ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آگے نافرمانی شروع ہو جاتی. فتح یونی کتنی بڑی بات. بتائیے اس کے بغیر ہمارا گزارا ہے؟ اللہ ہمارا گزارا ہے تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ کے حضور جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اس کی کمیاں جو اس نے کمیوں میں نیکیاں کی ہوتی ہیں، نیتوں میں نیکیاں کی ہوتی ہیں، اللہ اسے حقیقی نیکی میں بدل دیتا ہے. اتنا بڑا غفور رحیم، اتنا بڑا مہربان. ایسا اللہ کسی کو مل جائے، ایسا اللہ کا بندہ جو تعلیم دینے والا، تزکیہ دینے والا، یہ باتیں بتانے والا مل جائے، ایسا اللہ ملانے والا مل جائے، او بھائی اسے بھی کوئی کمی ہو سکتی. جزاکم اللہ خیر وما توفیقی الا باللہ.